اس کو نظر انداز کیے کہ کس کا فون ہے۔ دایان اس بات سے بے خبر تھا کہ تحریم جاگ چکی تھی۔ دوست ہے، اس کی آواز پر وہ چونکا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا کے بولا اور کال کاٹ کر بلوٹوتھ اتار دے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے۔ تحریم کو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا، لیکن فی الحال وہ خاموش رہی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی اور ان کے درمیان خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلسل 3 گھنٹے سے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کی خاموشی سے تھوڑا زج بھی ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ ایسا تھا کہ وہ اس سے بے تکلف اور آرام سے بات کر سکتی تھی، بنا جھجک کے، لیکن شاید وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کوئی بات کرو۔ بالآخر دیان نے پہل کی، کیونکہ اگر ایسا ہی خاموشی رہی تو عنقریب تھا کہ اس کو نیند آ جاتی۔ کیا بات؟ وہ آنکھیں موندے ایسے ہی پڑی تھی جب اس کی فرمائش پر آنکھیں واں کیں اور اس کو دیکھا جو ہنوز سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی کرو، خاموش نہ رہو۔ اس نے ایک نظر تحریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سرد آہ بھر گئی۔ کیا بات کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ توقف کے بعد کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ بے بسی سے بولی، ٹیل می اباؤٹ یور فیورٹس۔ کچھ زیادہ نہیں، بس یہ اس کے سوال پر وہ بولنے لگی جب دیان نے آگے سے لفظ اچک لیا، بالیاں، اور یہ تم پر سوٹ بھی بہت کرتی ہیں، جسٹ بیوٹیفل۔ اس سے اپنی گہری نظریں مرکوز کرتا ہوا بولا تو تحریم اپنا سر جھکا کے جیسے مسکراہٹ چھپا رہی ہو۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ چند منٹ مزید خاموشی کے نظر ہوئے تو اب کی بار تحریم نے پہل کی۔ دیان اس کو پوچھنے پر کھل کر مسکرا اٹھا۔ مجھے سب سے زیادہ تو تم ہی پسند ہو، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ نظریں سامنے رستے پر مرکوز کیے وہ مسکراتے اور نرم لہجے میں بولا تو تحریم چھینپ گئی۔ ایک تو وہ دونوں اکیلے تھے، اوپر سے اس کی ایسی باتیں۔ اف، دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی، جیسے کہ تحریم اب رخ اس کی طرف کر چکی تھی۔ تبھی دلچسپی سے وہ باقی کی پسند بھی پوچھنے لگی، جیسے کہ تمہارا مسکرانا، خاص کر کے مجھ سے چھپا کر مسکرانا، تمہاری یہ پہنی بالیاں، تمہارا مجھے دیکھنا، مجھ سے بات کرنا، تمہارا میرے ساتھ رہنا، اور یہ کہ تم بس میری ہو، یہ سب مجھے پسند ہے۔ تم سرتاپا میرے لیے چاہت ہو۔ گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں دل فریب مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا تو تحریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تھوڑی سی دیر پہلے والی بات جو اس کے دل میں آ سمائی تھی دیان کی باتوں کی وجہ سے، اب جیسے اس کا شک و شبہ نہیں بچا تھا۔ اس کا دل دیان کی باتوں پر ایمان لانے کو کر رہا تھا، اور ایسا ہو بھی گیا۔ تبھی وہ مسکراتی ہوئی نظریں پھرتی باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا، مجھے لگا کہ تم اپنے لیے کچھ کر رہی ہو، خود کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہو۔ ویسے تو میں نے بھی تمہیں ایک مقام تک پہنچایا ہی ہے۔ گاڑی کی سپیڈ کو پھر سے نارمل کرتا ہوا وہ نرم لہجے میں بولا تو اس کی آخری بات پر تحریم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیوی کا مقام ہے، پھر کچھ عرصے بعد ایک ماں کا مقام، وہ یاد دلاتا ہوا لاپرواہی سے بولا، جبکہ اس کی ذومعنی باتوں پر دل زوروں سے دھڑکا اور اس کی بری طرح سے دیان کو گھورا۔ وہ تپے لہجے میں بولی تو دیان کا کہکہ گاڑی میں ابھرا۔ ایسے فضول گوئی نہیں میڈم، حقیقت کہتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کا شوہر ذرا رومانوی انداز رکھتا ہے۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولا تو تحریم نے اسے کندھے پر دباؤ ڈالتے پیچھے کیا۔ گاڑی چلائیں آپ، وہ خفگی سے سرخ چہرہ لیے بولی۔ تکلف کی دیوار تو ہٹ چکی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ راستے کے دوران وہ سنتی بھی اور سناتی بھی، کبھی اس کی باتوں پہ وہ جھینپتی تو کبھی شرما کے سرخ پڑ جاتی، جس پر وہ محسوس ہوتا۔ پڑھائی کی باتیں شروع ہوئی تو تحریم کو جیسے کسی گلڈ نے آن گھیرا۔ اسے یہ احساس ستانے لگا کہ وہ اپنے بابا سے جھوٹ بول کر جا رہی ہے، اور جھوٹ سے کوئی کام شروع کرو تو اس کا انجام کیسے اچھے کی توقع رکھے، چاہے اس کی نیت کیسی بھی ہو۔ اس کی نیت صاف تھی، لیکن اندر ہی اندر ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے اس نے 5 گھنٹے گزر چکے تھے اور دیان کا اب تھکن سے برا حال تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، اس نے کندھے بھی جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ راستے میں آتے ڈھابے پر اس نے گاڑی روکی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تحریم نے اس کو تھکے اعصاب کو دیکھتے ہوئے پانی کی بوتل اس کو تھمائی اور پیچھے سے بیگ پکڑتے ہوئے کچھ کھانے کو نکالنے لگی۔ دیان نے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے بوتل تھمائی اور لبوں سے لگاتے ہوئے گھٹاگھٹ پانی پینے لگا۔ کچھ دیر آرام کر کے جاتے ہیں، یہاں سے کچھ چاہیے؟ دیان اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لیتا ہوا بولا تو تحریم نے نفی میں سر ہلایا اور خود بھی سینڈوچ کھانے لگی۔ کس نے بنائے ہیں؟ کھاتے کھاتے اس نے اچانک سوال کیا تو وہ چونکی۔ میں نے جلدی میں بس بنا لیے۔ اپنی بائٹ ختم کرنے کے بعد وہ بولی تو دیان نے سر ہلایا۔ اچھے بنے ہیں۔ تعریفی جملہ تحریمی کانوں سے ٹکرایا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں، دیان کہتا ہوا گاڑی سے نکلا تو تحریم اپنے کھانے میں مگن ہو گئی۔ دیان جیسے ہی نظروں سے اجل ہوا تو تحریم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا موبائل آن کیا اور اپنے بابا کی چیٹ کھولی۔ موبائل کا ڈیٹا آن کرتے ہی اس کو ایک میل ریسیو ہوا۔ پہلے تو اگنور کرنے لگی، لیکن نوٹیفیکیشن
پینل میں کچھ دیکھتے وہ ٹھٹک گئی اور اس کو جلدی سے دیکھا۔ دل جیسے اداس ہو رہا تھا۔ تبھی کچھ نہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بابا کو ایک لمبا سا میسج بھیج دیا، جس نے اس میں سچ سچ بتا دیا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں وہ اپنے شوق کو اہمیت دیتے اور اپنے بابا کو ناراض کرنے چلی تھی، لیکن ان دل کے نہ ماننے پر اس کو انہیں سب بتانے پر مجبور کر دیا۔ دیان جب گاڑی میں بیٹھا تو وہ اپنے آنکھیں پوچھ رہی تھی، اسے دیکھتے اور چھمبا ہوا کہ کیا وہ رو رہی ہے؟ کیا ہوا، تم رو رہی تھی؟ دیان نے فکر مندی سے پوچھا تھا، اور تحریم نے سو کرتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس ایسے ہی کچھ آنکھ میں چلا گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی گہرا سانس بھر کے بولی تھی تو دیان اپنی سیٹ سے تھوڑا آگے کو جھکا، اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا کہ تحریم اچانک اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ یہی کیا کرنے لگا؟ مان اسے کمرے میں کی گئی اس کی بے باک حرکت یاد آئی تو وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ ویٹ اے منٹ، مجھے دیکھنے۔ دوست کی مزاحمت کرتے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تو تحریم کے ہاتھ لمحہ بھر کو تھمے۔ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حیران ہوتا ہلکا سا پیچھے ہوا، لیکن وہاں سے ہٹا نہیں اور نہ ہی اس کا چہرہ چھوڑا۔ کیسے نظر آتا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے تلخ ہو۔ مجھے بات بتاؤ پوری۔ وہ مکمل اس کو نظروں کے حصار میں رکھا ہوا بولا تو اس نے سر جھٹکا اور اپنے آپ اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ آج تو جی گھر میں رونق ہی نہیں ہے، نگی آلو کاٹتے ہوئے کچھ اداسی سے بولی۔ ابھی سحری کا وقت تھا تو وہ آلو کی بھجیا بنانے والی تھی۔ سحری کا وقت ہے، ابھی کوئی اٹھا بھی تو نہیں، نہ نگی نے رونق کیسے ہو۔ تھوڑی دیر میں زویلا چچی ساتھ ساتھ پراٹھے بنا رہی تھی، اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی، آ جائیں گے سب۔ تم غالباً اپنے کرش کو یہاں نہ ہونے پر اداس ہو، کیوں ہے نا؟ اشنا اندر آتے ہوئی بولی اور پھر اس سے دہی کا باؤل نکالتے لسی بنانے لگی۔ کرش کے نام پر نگی کی اداس چہرے پر مزید اداسی چھا گئی۔ ویسے ان کی رخصتی کب کر رہے ہیں؟ نگی آلو کاٹ چکی تھی تبھی چھری کو سائڈ پر رکھتے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ابھی ان کا جانے میں وقت ہے، تو عید کے ہفتے بعد تک کا ارادہ ہے، بس کچھ دنوں میں ڈیٹ فائنل کرنی ہے سب نے مل کے۔ زویلا چچی مصروف سے انداز میں بولی تو نگی نے یہ باتیں کھل گئیں۔ ارے واہ، اور ان کی پڑھائی کا کیا دیان جی ان کو باہر لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ نگی نے کچھ چونکتے ہوئے یاد آنے پر پوچھا۔ پڑھائی کا تو ابھی کو نہیں، فی الحال یہ تو جب تحریم کو پتہ چلے گا تب سب دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دیان نے ساتھ لے جانا ہے اس کو، پھر کچھ مہینوں بعد وہ خود یہاں شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ زویلا چچی مصروف انداز میں بولی تو اشنا اور نگی نے سر ہلایا۔ جاؤ دونوں لڑکوں کو اٹھا لاؤ اور باقیوں کو میں دیکھتی ہوں، چچی نے اشنا کو کہا تو سر ہلاتی ہوئی اوپر کمروں کی جانب چل دی۔ نگی اپنا موبائل نکالتے ہوئے کچن میں موجود ہر ایک چیز کی سٹوری لگانے والی تھی۔ بھابھی یہ ذرا، میں یہاں بیٹھتی ہوں، آپ میرا بومرینگ تو بنایا، پتہ تو ہے نا کسے کہتے ہیں؟ نگی اپنا موبائل چچی کو پکڑاتی ہوئی بولی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے بیٹھ گئی۔ چچی اس کی بات پر گھور کر رہ گئی۔ اسی زمانے میں رہتی ہوں میں، پتہ ہے مجھے سب، وہ کہتی ہوئی اس کی ایک دو تصویریں بنانے لگی۔ اشنا اپنی ہی انداز میں چلتی ہوئی میران اور گڈو کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی اور نوک کرنے لگی، لیکن وہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ اشنا اندر جانے لگی تو اس کو گڈو کی کراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اشنا دل تھام کر جلدی سے اندر داخل ہوئی اور پھر اپنے اندر جانے پر شرمندہ بھی۔ سامنے ہی میران باتھ روم کے دروازے پر زور لگائے کھڑا تھا، سلیو لیس بلیک شرٹ پہنے اور ٹراؤزر کے ساتھ کندھے پر تولیہ پھینکے وہ مسلسل زور لگا رہا تھا، کہیں اور جاؤ، یہاں سے نظر نہیں آ رہا۔ اندر سے گڈو کی پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی، نظر مجھے بس تمہاری بہن آتی ہے، نکل رہے ہو یا آؤں اندر؟ دروازے پر مزید زور لگاتے ہوئے میران دانت پیستے ہوئے بولا تو گڈو اپنا پاؤں دروازے پر ٹکائے ہاتھوں کو بھی دروازے پر ٹکا گیا۔ جب سے آئے ہو میری عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جا کے کوئی بیوی لاؤ تو میری جان چھوڑو، اس کے ساتھ یہ حرکتیں کرنا۔ گڈو چیختا ہوا بولا تو میران کا کہکا بے ساختہ تھا، لڑکی ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی نام لیا نا تو میں نے تو تمہاری ہڈیوں کے 9 پیکس کو غیرت کا جھٹکا لگ جانا ہے۔ وہ مشورہ کم ہی دو مجھے اور دروازہ کھولو۔ میران سر جھٹک کر ہنستا ہوا اس کو تپانے کے لیے بولا، لیکن جو پیچھے کھڑی ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی اس کو جھٹکا سا لگ گیا۔ کیا یہ میری بات کر رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، میں ہرگز نہیں کھولوں گا دروازہ، تمہاری نیت اچھے سے جانتا ہوں میں، تم سب کے سامنے مجھے شرمندہ کروانا چاہتے ہو، نکلو یہاں سے ورنہ چلانا شروع کر دوں گا میں۔ گڈو اندر سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو بازو پر ناخن گاڑے بولا تو میران موقع دیکھتے ہی گڈو کے نازک سے وجود کو کھینچتا ہوا باہر لایا اور اچانک خود ہی دروازے اندر والی سائڈ کی طرف ہو لیا۔ آجا میری محبوبہ، ساتھ میں مزے کرتے ہیں۔ میران اب گڈو کو اندر کھینچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن گڈو اس کی پہنچ سے دور ہوتا کہ اس کو اشنا نظر آ گئی جو دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ان کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میران بھی دیکھ چکا تھا، تبھی دلکشی سے مسکراتے ہوا اوہو بڑے لوگ آئے ہیں بولا، جبکہ گڈو اب کا دھیان بھٹکتے دیکھتے آہستہ سے نیچے بیٹھ کر کھسکتا ہوا باتھ روم میں گھسنے لگا۔ میں شاور لے لوں پھر آپ سے باتیں کرتا ہوں۔
اسے کچھ بولنے سے پہلے ہی میران عجلت میں کہتا ہوا باتھ روم کے اندر ہوا اور دروازہ بند کر لیا، اس بات سے بے خبر کہ گڈو پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ اس نے حالات سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب اگلے ہی پل گڈو کی چیخ سنائی دی، گندے انسان، وہ دہل کر کہتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا تو پیچھے سے میران کا چھت پاڑ کہکا سنائی دیا۔ میران اچانک دروازہ کھول کے سامنے آیا تو اس نے سٹ پٹا کر رخ پھیر لیا، کیونکہ اب وہ بنا شرٹ کے تھا، ٹراؤزر اس نے پہن رکھا تھا۔ میران بھی پل کو سٹ پٹایا، اسے لگا کہ وہ جا چکی ہے، اب آرام سے ویٹ کرو تو میرے باہر آنے تک۔ میران دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہتا ہوا چھپاک سے اندر بند ہوا، جلدی آؤ، دونوں نیچے کھانا لگنے والا ہے۔ اس نے دونوں پر 2 حروف بیچتے ہوئی نیچے آ گئی۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ پورے راستے دیان اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا دوستی کا ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ تحریم اب نارملی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی تو تھوڑا ٹائم ہے، پہنچنے میں گھنٹہ ہو سکتا ہے، ٹرن لیتے ہوئے دیان نے کہا تو تحریم نے سرد آہ بھری۔ تب تک تو سحری کا ٹائم نکل جائے گا۔ اس کے لہجے میں فکر تھی، کوئی بات نہیں، ہم راستے میں کھا لیں گے کچھ خود ہی، چیزیں تو ہیں ہی ہمارے پاس، ویسے بھی انکل کے دوست کا گھر ڈھونڈنے میں وقت لگ جائے گا۔ ایک نظر تحریم کو دیکھا جس کے چہرہ جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے، کانوں میں حسب عادت بالیاں موجود تھی جو تیاری کی مناسبت سے چھوٹی سی پیاری سی تھیں۔ تم ریلیکس ہو کے تھوڑا آرام کر لو۔ نہیں، 1-2 بار آنکھ لگی تو ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کھل جاتی ہے تو سر درد شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی بس پہنچ کے ہی ایک بار سوؤں گی۔ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے رستے پر نظریں جمائے ہوئے بولی، رات کا سما تھا لیکن سڑکیں ابھی بھی روشن تھیں۔ رمضان کے مہینے میں تو ویسے بھی سب لوگ سحری تک جاگتے رہتے ہیں، کچھ عبادت میں مصروف ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہی خوش گپیوں میں۔ اگر اچھا لگے تو تھوڑا ادھر آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ سکون سے سو سکو۔ وہ سنجیدگی سے اس کو مشورہ دینے لگا، اشارہ اس کے کندھے پر سر رکھنے کا تھا۔ تحریم نے پہلے ناسمجھی سے دیکھا، پھر ذہن میں بات دہرائی تو سمجھ آنے پر وہ پل میں سرخ ہوئی، لیکن اس کا ظاہر ایسا ہی کیا کہ اس کو بات سمجھ نہ آئی اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ دیان اس کی ادا پر کھل کر مسکرایا۔ گوگل میپ کو دیکھتے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے کی خواری کے بعد آخرکار مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا تھا، اور اسی آسنا میں تحریم غنودگی میں جا چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ابھی وہ اس کی طرف ہوتے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم پہنچ گئے، ویک اپ مائی بیوٹی، دیان نے نرمی سے رخسار تھپ تھپا کے کہا۔ تحریم اس کا نام مکمل لیتے جیسے دیان نے دل کی ایک بیٹ مس کی، اس کے ڈھکے بالوں پہ ہونٹ رکھتے ہوئے نرمی سے اسے پکارنے لگا تو تحریم ہوش میں آئی۔ ہم پہنچ گئے۔ پیچھے ہٹتی وہ آنکھیں مسلتی ہوئی پوچھنے لگی تو دیان گاڑی سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ سحری انہوں نے خود ہی گاڑی میں کر لی تھی کیونکہ گھر ان کو مل نہیں رہا تھا اور اب وہ نماز کے وقت پہنچے تھے۔ یہ ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا جہاں گاڑی رکی تھی۔ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پیارا سا حصہ تھا جہاں پھول پودوں اگائے گئے تھے۔ تحریم اس کی تلقین میں گاڑی سے باہر نکلی تو دیان نے نعیم صاحب کا دیا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ جی انکل، ہم باہر موجود ہیں۔ اوکے۔ کال بند کرتے اس نے موبائل پاکٹ میں رکھا اور تحریم کا بیگ تھامے وہاں انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد گیٹ کھلا تو ایک مشفق سا بندہ باہر نکلا، چہرے پر بشاشت لیے مسکراتا ہوا ان کے جانب آئے اور گرم جوشی سے ملے۔ نعیم نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی اور داماد آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے دیان سے بیگ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی ان کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ ان دونوں کے لیے وہ اندر بڑھے۔ اندر ان کی وائف تھی، وہ بھی خوشی سے ملی۔ بیٹے، روزے کا ٹائم تو نکل گیا ہے، کچھ کھایا تم دونوں نے؟ ان کی وائف نے پوچھا تھا۔ تحریم نے بتایا کہ وہ راستے میں کھانا کھا چکے ہیں۔ ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ان کی مسز نے ان کو گیسٹ روم دکھایا۔ گھر میں بس یہ دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو الگ گھر میں رہتا تھا۔ ان دونوں کے کمرے میں چھوڑتے ہوئے خاتون نے نماز کی تلقین کے لیے دونوں کو کہ نماز پڑھ کے آرام کرے۔ تحریم نے سر ہلاتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش سی وضو کر کے باہر آئی تو دیان چینج کر کے آرام دہ کپڑے پہن چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہ خود بھی روم میں گھس گیا۔ بات لے کر واپس آیا تو تحریم نماز پڑھ رہی تھی، وہ بھی پاس ہی جائے نماز بچھائے نماز کی نیت باندھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تحریم اب اپنی تھکان اتارنے کے لیے بیڈ پر چڑھ گئی۔ مزے سے خود پر لحاف اوڑھے وہ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ دیان پر نظر پڑ گئی۔ یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ بھی روم میں ہے، تو کیا اب وہ اس کے ساتھ روم میں رہتا اور یہی پاس سوتا؟ ہرگز نہیں۔ وہ دہل کر سوچتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی اور اسے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ لحاف کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں کو مسلنے لگی کیونکہ پوچھنا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ دیان نماز سے فارغ ہوا تو اس کے ایسے ہی بیٹھے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دیکھا جائے۔ نماز کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کی جانب آیا اور کچھ پڑھتے پہلے خود پر پھونکا، پھر آہستہ سے تحریم کے سر پر، جس پر اس کو ڈھیروں حیرت نے آن گرا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟
اس کے پاس ہی بیٹھے پیار بھری نظروں سے اس پر ٹکائے ہوئے پوچھنے لگا تو تحریم مزید کنفیوز ہوئی۔ ایک تو تنہائی، اوپر سے اس کا قریب بیٹھنا، ہم اس روم میں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ بہت ہمت کر کے نظریں جھکائے آخر وہ کہہ گئی۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ دیان نے سمجھتے سر ہلایا۔ تم سو جاؤ یہاں پہ، میں ادھر صوفے پہ ہوں، ریلیکس ہو کے سو جاؤ۔ کمرے میں موجود 3 سیٹر صوفہ دیکھتے ہوئے دیان نے مشکل کا حل نکالا تھا۔ تحریم نے ایک نظر کمرے میں موجود صوفے کو دیکھا۔ آپ ادھر سو جائیں، آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، میں ادھر سو جاتی ہوں، پوری بھی آ جاؤں گی۔ اس کی بات صرف بات ہی نہیں کی بلکہ عمل کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو دیان نے سرت سے کلائی تھامی۔ کوئی بات نہیں یار، نہیں نہ اچھا نہیں لگتا، آپ ادھر رہیں، میں جاتی ہوں ادھر۔ وہ معصومیت سے بولی کہ دیان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تحریم میرا اس کے سنے جا کے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن دیان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے تو کافی دیر وہ ایسے ہی اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئے۔ تھکن زیادہ تھی تو کچھ ہی پل میں تحریم گہری نیند میں جا چکی تھی۔ دیان آہستہ سے اٹھا، اس کو بازو میں اٹھاتے بیڈ پہ لے آیا، ایک سائڈ پر اس کو لٹاتے ہوئے خود جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بیڈ سے سرہانے اٹھاتے ہوئے صوفے پر آ گیا تو ذرا تحریم کے دوپٹے پہ گئی جو صوفے پر ہی موجود تھا۔ بیڈ پہ موجود لحاف تو اس نے تحریم پہ اڑا دیا تھا۔ دوپٹے کو دیکھ کے وہ مسکرایا، چلو یہی صحیح۔ سرد آ بھرتے صوفے پر پھیل کے لیٹ گیا اور دوپٹے کو خود پر پھیلا لیا۔ کمرے کی روشنی وہ پہلے ہی مدھم کر چکا تھا، بس تحریم کی سائڈ ٹیبل والا لیمپ آن تھا۔ سونے سے پہلے وہ الارم لگا کر لیٹی تھی، لیکن موبائل وہیں صوفے پر موجود تھا۔ موبائل کی بیپ پر دیان کی نیند میں خلل پڑا تو اس نے ہاتھ سے موبائل تلاشنا شروع کیا۔ ہاتھ سے ٹٹولتے اسے کندھے کے نیچے سے موبائل برآمد ہوا تو دیکھا صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت دیکھتے اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ اتنا سویا تھا۔ یہ دوسری طرف اس کی نظر موبائل کے وال پیپر پر گئی جہاں بالیوں سے سجی ایک شیلف تھی۔ اتنی پسند ہے اس کو، وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلاتا ہوا خود پر سے تحریم کا دوپٹہ ہٹائے بیڈ کی جانب بڑھا اور دوپٹے کو سائڈ پہ رکھا۔ پہلے خود فریش ہو کے آیا، پھر آہستہ سے تحریم کو آواز دینے لگا کہ اٹھ جائے، شاید اس نے پڑھنے کے لیے الارم لگایا تھا۔ تحریم تو ایسی سوئی تھی جیسے سارے راستے اس نے ڈرائیو کی ہو۔ 5 بار بلانے پر بھی اس کو ہوش نہیں آیا تو دیان نے موبائل پر رنگ ٹون لگا تو اسے کان کے پاس موبائل رکھ دیا۔ آواز سنتے ہی وہ ماتھے پر ناگواری سے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کیا ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ سختی سے بولی اور موبائل کو آف کرنے لگی۔ مندی مندی آنکھیں کھولنے پر اس کا شناسا سا چہرہ نظر آیا تو آنکھیں پوری کھل گئیں۔ سائڈ پر موجود دوپٹے کو خود پر پھیلائے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ پھر یاد آیا کہ وہ کہیں اور آئی ہوئی ہے۔ دیان قریب ہی بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ بیڈ سے پاؤں نیچے اتارتے آنکھیں مسلتی ہوئی وہ اس سے پوچھنے لگی، ساتھ ہی لحاف کو طے کرنے لگی۔ میں ابھی اسی الارم کی آواز سے ابھی ہی اٹھا ہوں۔ صوفے پر بیٹھے وہ اس کے رکھے ہوئے کپڑوں میں سے شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ تحریم کو اٹھنے پہ اپنا موبائل نکالتے مصروف ہو گیا۔ جب تحریم فریش ہونے باتھ روم میں چلی گئی، واپس آئی تو وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ تحریم ابھی اس بات کو فراموش کر چکی تھی وہ بیڈ پر نہیں صوفے پہ سوئی تھی۔ دیان اس کا کام کرتے دیکھ کر خود باہر نکل گیا اور یہاں انکل کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تب تک وہ پڑھ لیتی ہے۔ ٹیسٹ کا ٹائم ہوا تو انکل نے خود ہی اپنے ڈرائیور کے ساتھ دونوں کو بھیجا کیونکہ دیان نہیں جانتا تھا کالج کہاں ہے۔ کالج کے باہر گاڑی کھڑی کرتے دیان اس کو گڈ لک وش کیا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر گئی۔ اندر جاتے ہوئے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی من پسند چیز سے ملنے والی ہو۔ اللہ کا نام لیتے اس نے اپنا ٹیسٹ دیا اور بھرپور مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے باہر آئی۔ دیان ویسے ہی باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، بس 5 منٹ کا راستہ تھا، لیکن اس کا ٹیسٹ لمبا بھی نہیں تھا تو جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ وہیں رک گیا۔ ہنستا مسکراتا ہوا چہرے لیے وہ باہر نکلی تو جیسے دیان بھی فریش ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ خوش دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ اس کی طبیعت پوچھنے پر دیان چونکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں دیکھ کر مزید فریش۔ ڈرائیور آگے بیٹھا تھا جبکہ دیان اور تحریم پیچھے تھے۔ تبھی دیان تھوڑا شرارت بھرے لہجے میں اسے قریب ہوتا بولا، میں بھی بہت فریش ہوں۔ اس کی شرارت بھری بات کو نظر انداز کیے وہ حشاش بشاش لہجے میں بولی، اور اس کی وجہ؟ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کے قریب ہوا، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا اور انشاءاللہ مجھے ایڈمیشن بھی مل جائے گا۔ اس کی طرف گھومتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولی، لہجے میں ہی خوشی پھوٹ رہی تھی، تو کیا یہاں اس کالج میں ایڈمیشن ہوگا؟ دیان پیچھے گزرتی کالج کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو تحریم نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہو، یہ تو بس ٹیسٹ کی جگہ تھی، اصل میں اب میں جس مرضی یونیورسٹی میں چاہوں وہاں ایڈمیشن لے سکتی ہوں، مجھے باہر سے بھی آفر آ سکتی ہے پڑھنے کی اگر یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وہ چہکتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام کر بولی جبکہ دیان تو ہاتھ پکڑے جانے پر ہی حیران
حیران رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں دونوں کے ہاتھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ دیان نے تحریم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بوسہ دیتے اپنی گرفت مضبوط کی ان پر۔ مطلب اب دوسرے سبجیکٹ کو خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو تحریم کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، پھر سنبھل کر اس بات میں سر ہلایا۔ اب جب اس میں ہو جائے گا تو میں نہیں لوں گی دوسرے سبجیکٹ میں، پھر بابا بھی میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس کا لہجہ مدھم ہو گیا تھا جو دیان نے نوٹ کیا۔ ٹھیک ہے، دیان نے سر ہلایا۔ رات میں جب تحریم اداس تھی تب دیان نے پوچھنے پر اس نے بتا دیا تھا سب، وہ یہ بھی کہ وہ جھوٹ بول کر ٹیسٹ دینے آ رہی تھی۔ پہلے تو کچھ دیر دیان نہ بولا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو حوصلہ دیا، کیونکہ جب وہ باہر گیا تھا تب تحریم وائس میسج کر کے اپنے بابا کو سب بتا چکی تھی، لیکن ان کا رپلائی نہیں آیا تھا، ورنہ ابھی میسج ڈیلیور ہوا تو افطار کے بعد نکلنا ہے کیا؟ تحریم نے بنا اپنے ہاتھوں کی گرفت چھڑائے پوچھا، تم بتاؤ تھوڑا ریسٹ کر کے جانا ہے یا افطاری کے فوراً بعد؟ اگر بعد میں جانا ہے تو ہم سحری کے فوراً بعد نکل جائیں گے۔ دیان نے اس کی مرضی پوچھنی تھی، افطاری کے بعد چلتے ہیں، مجھے کسی کے گھر نیند نہیں آتی۔ دیان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو نظر ابھی بھی سامنے رستے پر جمائے ہوئے تھا، ریلی مجھے لگا تھا کہ تم کہیں جا کے بہت گہری نیند سوتی ہو۔ وہ جتاتے ہوئے بولا تو تحریم اس کی بات سمجھتے ہوئے کھلکھلا اٹھی۔ وہ تو آپ تھے ساتھ، اس لیے تھوڑا بے فکر ہو کے سوئی تھی میں، وہ اپنی سائڈ کلیئر کرتی ہوئی بولی تو دیان کے لبوں پر تبسم کھلا۔ مطلب کہ تم میرے ساتھ ریلیکس رہ کر کہیں بھی رہ سکتی ہو؟ دیان نے محسوس ہو کر آنکھوں میں شرارت لیے کہا تو تحریم سٹپٹا اٹھی اس کی بات پر۔ ابھی تحریم اس کے جواب میں کچھ کہتی کہ دیان کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ویٹ! دیان کی آہستہ سے اس کے ہاتھ آزاد کیا تو تحریم اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ اب میں گھر جا کر بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ آہستہ سے بولا اور موبائل دوبارہ پاکٹ میں رکھا۔ اس کے بعد تحریم کو کچھ نہ بولی۔ ایک مایوس سی خاموشی پوری گاڑی میں چھا گئی، جس کو دیان نے تو محسوس نہ کیا، البتہ تحریم کو اس کی بات نہ کرنا کھل رہا تھا۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے ضروری۔ مسز ثاقب اپنے روم میں کبرڈ میں چیزیں رکھ رہی تھی جب میران اندر داخل ہوتا مؤدب سے بولا، جی بیٹے سن رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی مصروف انداز میں بولی تو میران جھنجھلایا۔ وہاں ماما یہاں بیٹھ کر سکون سے میری بات پر غور کریں، وہ کہتا ہوا مسز ثاقب کو باقاعدہ بازوؤں کے حلقے میں لیتا بیڈ پر لے کر بیٹھا اور خود ان کے قدموں کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اوپر بیٹھو نا، اس طرح بیٹھنے پر انہوں نے اسے ٹوکا۔ وہ مخصوص کو نہیں نا، میری بات سنیں اور غور کریں، پھر عمل کریں اس پر۔ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ آپ کی ایک عدد بہو ہے نا، جب وہ رخصت ہو کر آئیں گی تو گھر میں بہت سے کام ہوں گے، اور ایسے میں وہ کیسے سب مینیج کریں گی؟ میران ان کے ہاتھوں کو تھامتا ہوا سنجیدگی سے کہنے لگا، اچھا لیکن تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے سب کی؟ مسز ثاقب حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انجان بنی۔ دیکھیں جب وہ آئیں گی تو کام کر کے تھک جائیں گی، تو ایسے میں کام کرنے کے لیے کوئی اور بھی ہونا چاہیے نا۔ آپ اس بارے میں بھی سوچیں، آپ کا دوسرا بیٹا بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور دوسری بہو بھی لائیں۔ سلیکشن میں ٹائم لگنا تھا تو یہ کام میں کر چکا ہوں۔ میران نے آہستہ آہستہ اپنی بات مکمل کی اور مسز ثاقب کو چہرے کو دیکھنے لگا، تو تم میری دوسری بہو کو گھر کے کاموں کے لیے لانا چاہ رہے ہو؟ مسز ثاقب چہرے پہ تھوڑی سختی لائے پوچھنے لگی تو میران گڑبڑا گیا، ارے نہیں، میری ہونے والی بیوی کی ساس، میرا یہ مطلب تھا کہ تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی بھابھی کی، تو آپ مجھے بھی ساتھ ہی پھنسا دیں۔ ان کی بات پر تھوڑا ہجل ہوتے وہ سنبھل کر بولا تو مسز ثاقب مسکرائی، نہیں میں ابھی اتنا پیارا بچہ کسی کو نہیں دوں گی اتنی جلدی۔ مان چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ بولی تو میران تڑپ اٹھا، میں کب کسی اور کا ہوں گا ماما؟ پہلے آپ کا، پھر اپنی بیگم کا، اس کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اپنی ننھی گڑیا کا، بس اس سے زیادہ نہیں کسی کا میں۔ وہ بے شرمی سے کہتا ہوا آخر میں آنکھ دبا گیا، جس پہ مسز ثاقب سٹ پٹا اٹھی اور اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ آپ بتائیں نہ کہ میں کروں بات اپنے رشتے کی اس سے؟ میران عجلت میں کہہ رہا تھا اور مسز ثاقب اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ کس سے بات کرو گے رشتے کی؟ وہ چھمبے سے پوچھنے لگی۔ او ہو ماما، اشنا جی سے، اور کس سے؟ ظاہر ہے پہلے ان کو پرپوز کروں گا نا، وہ جھنجھلا کر بولا تو مسز ثاقب نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ بیٹے جی آپ کا کینیڈا نہیں ہے جہاں آپ پہلے لڑکی کو پرپوز کریں گے، پھر تھوڑا عرصہ انڈرسٹینڈنگ میں گزاریں گے، پھر شادی کریں گے۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے وہ بولی اور ہنس دیا، جانتا ہوں لیکن آپ کو بتانا بھی تو ضروری ہے، اور پھر وہ شادی کے لیے راضی ہوگی تبھی تو آپ دادی بنے گی۔ میران لاپرواہی سے بولا تو اس کے اس قدر بے باک گفتگو پر انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میران کچھ زیادہ بگڑ گئے ہو، تم بعد آ جاؤ اور پہلے تمہارے بھائی کی شادی ہوگی، پھر ہم تمہارا کچھ سوچیں گے، ابھی نہیں۔ مسز ثاقب اس کو ڈانٹتی ہوئی آخر میں جان بوجھ کر بولی تو میران آگے پھاڑے ان کو دیکھنے لگا، ماما ٹھیک ہے شادی جلدی نہیں، لیکن میرے نام تو کریں اس کو۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ زمانے کی ظریفیں تبھی جاتی ہوئی مسز ثاقب کا ہاتھ تھام کر بولا، تمہاری میں کلاس لگواتی ہوں تمہارے بابا سے۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تبھی دروازہ نوک ہوا اور اشنا اندر داخل ہوئی۔ آنٹی آپ کو ماما بلا رہی ہیں، ان کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتی ہوئی مسکرا کے بولی اور باہر جانے لگی جب انہوں نے روک لیا۔ جی بیٹے آپ سے میران کچھ کہنا چاہتا ہے۔
ان کی بات سن جائیں۔ مسز ثاقب ایک شرارت بھری نظر میران پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکلی تو اپنی ماما کی بات پر لاپرواہ سا میران ہوش میں آتے سٹ پٹا اٹھا۔ وہ کیا کہہ گئی تھی ماما؟ جی کیا کہنا تھا آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو میران گلا کھنکارتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ اشنا اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ وہ میں سیدھی سی بات کروں گا اشنا جی۔ وہ پل میں معصومیت بھری شکل بناتا ہوا اسے تھوڑا فاصلے پر آیا۔ اشنا نے ناسمجھی سے اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ کیا آپ میری ماما کی بہو بنیں گی؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھا گیا جملہ اشنا کو گھما گیا۔ آنکھیں میچتے اس نے ایک بار کھول کر ناسمجھی سے دیکھی۔ بہو؟ لیکن دیان بھائی کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ چہرے پر الگ ہی تاثرات سجائے بولی۔ میران کا پل میں موڈ غارت ہوا۔ تو ان کا چھوٹا بھائی نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میران تڑپ کر بولا تو اشنا نے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ کون سا بھائی؟ وہ چونکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہ کس کی بیوی بنانا چاہتا تھا یہ اس کو؟ وہ نظر نہیں آیا آپ کو؟ میران اب کی بات تھوڑا صدمے سے بولا تو اشنا کو اچانک ہوش آیا کہ وہ بھی تو اس کا بھائی تھا۔ اچھا آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ وہ قدر ریلیکس ہو کے بولی تو میران نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ بتائیں بنیں گی آپ بہو؟ اس کی پیار بھری نظریں ٹکائے پوچھا۔ تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جن کی بہو بننا ہے وہ پوچھیں، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اشنا بے نیاز سی بولی تو میران نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھ سے شادی کر کے ہی آپ بہو بنیں گی نا؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو آپ ایسے پوچھیں نا۔ وہ جیسے بات سمجھ آنے پر سکون کا سانس لیے بولی۔ کیسے کہ اب کی بار؟ میران اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ ایسے کہ کیا آپ مجھ سے؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو میران ایک قدم قریب ہوا مجھ سے۔ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایسا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ابھی وہ تھوڑا شرما کے جملہ مکمل کرتی کہ میران اس کا ہاتھ تھامتا ہوا خوشی و مسرت سے بول اٹھا۔ آف کورس میری جان، ضرور میں تو دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ تم سے شادی ہو میری۔ لو یو سو مچ۔ آؤ گلے لگ جاؤ ذرا۔ میران کچھ زیادہ ہی جذباتی پن کا مظاہرہ کرنے لگا اور اس سے پہلے کہ جذبات میں آتا اس کو سینے میں بھیجتا تبھی باہر سے آواز آئی، میرون بھائی۔ تیمور چیختا ہوا اندر آ رہا تھا لیکن کمرے کے شکر کہ میران نے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی جس پر وہ بعد میں شرمندہ ہوتا، جبکہ اشنا تو حوانک بنی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے اظہار پہ اور والہانہ پن پہ وہ تو ششدر رہ کھڑی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اس کو اب سمجھ آئی تھی کہ تحریم کا بی پی کیوں لو ہوتا تھا۔ ابھی اس کو بھی یہی فیل ہو رہا تھا کہ اس کا سب کچھ لو ہو رہا ہے اور ابھی وہ گرنے والی تھی۔ میرون بھائی آپ کو دیان بھائی کی ماما بلا رہی ہیں۔ وہ اچھلتا ہوا اندر آیا اور میران کو بتاتا ہوا واپس جانے لگا، جبکہ اس کی بات پر میران صدمے میں پہنچ گیا۔ میری بھی ماما وہی ہیں؟ چھوٹے نمونے دانت پیستا ہوا بولا۔ افطار کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل چکے تھے۔ راستے میں دیان نے ایک جگہ روک کر اچھا سا ڈنر کیا اور اسے سفر کے دوران دیان نے محسوس کیا کہ تحریم ایک بار پھر اس سے کھچی سی رہ رہی ہے۔ اس کی بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا اس کی طرف سے۔ دیان بھی گھر جا کے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ سحری کا وقت بھی رستے میں ہو گیا تھا تو جو ہلکا پھلکا دیان نے رستے میں لیا تھا اسی سے ان دونوں کی سحری بھی ہو گئی۔ صبح کے 5 بجے وہ دونوں گھر داخل ہوئے تھے۔ تھکن حد سے سواری تحریم سلام دعا کرتے بنا کسی سے بھی بات کیے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ شاور لیتے نماز پڑھتے جب وہ بستر میں گھسی تو جی بھر کے رونا آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ چیخ کر اس کو رہ کر دیان کے جملے یاد آ رہے تھے جو وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا ارادہ بھی آرام کرنے کا تھا۔ کچن میں آنٹی کی ہیلپ کرنے گئی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ وہ آرام کرے، کام کر لیں گی۔ فریش ہونے کے بعد موبائل پر الارم لگتی وہ سو گئی۔ دیان باہر انکل کے ساتھ ہی بیٹھا گیا تھا۔ جب وہ سو کے اٹھی تو اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حواس بیدار ہوئے تو دیکھا کہ دیان کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوتے باہر دیکھ رہا تھا اور فون پر کسی سے ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ شاید بیرون ملک بات کر رہا تھا کیونکہ ابھی وہ انگلش میں بات کر رہا تھا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اسے چھوڑ کے تم سے شادی کروں؟ پیار تو تم سے ضرور ہے، لیکن لہجے میں شرارت کا عنصر لیے وہ بات کر رہا تھا۔ لیکن یہ کام مشکل ہے ذرا۔ کم آن، اتنی بھی نادانی والی بات نہ کرو۔ اب تم شادی کی تیاری شروع کرو تو میں وہ ہنس کے بولا اور مسکراتا ہوئے کال کاٹ گیا۔ تحریم نے ایسے ایکٹ کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو اور دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ دیان کو سویا ہوا سمجھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد سے تحریم کا دل برا ہو گیا تھا ہر چیز سے اور اب وہ کمرے میں لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ افطار کے وقت بھی سب کے سوالوں کا وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ سب کو اس کا رویہ بہت محسوس ہوا، خاص کر کے دیان کا دھیان ہی اس طرف تھا۔ کیا ہوا ہے؟ جب سے آئی ہو خاموش ہو، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کمرے میں وہ اپنی بالیوں کو دیکھ رہی تھی جب اشنا روم میں انٹر ہوئی، ساتھ ہی زحیلہ چچی اور نکی بھی اندر آئی کیونکہ وہ ان سب کے رویے سے نالا تھی۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر اس کا موڈ فریش کرنے کو آپس میں باتیں کرنے لگی لیکن اچانک ہی تحریم کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا یار ہر وقت شادی کیا شادی کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو سب؟ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کام ہے بہت۔ وہ ناگہانی سے بولی تو ایک بار پھر خاموش ہو گئی کیونکہ اتنا شدید رد عمل کی کسی کو امید نہیں تھی۔ لیکن تحریم
جان یہ شادی کی بات اس لیے ہے کہ اب تو شادی ہو رہی ہے نا۔ زحیلہ چچی نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا، شادی مجھے نہیں کرنی، شادی اور نہ ابھی نہ پھر کبھی، اور ان دیان صاحب سے تو بالکل نہیں۔ انفیکٹ پہلے ذرا ان سے مرضی جان لیں کہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں۔ وہ حد درجہ ناگوار لہجے میں اپناتے ہوئے بولی کہ سب کے لبوں کو جیسے قفل لگ گیا۔ کوئی بھی تحریم سے اس طرح کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تحریم کیا ہو گیا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، نکاح ہو گیا ہے اب تمہارا۔ اب تو زحیلہ چچی ایک بار پھر نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی تو تحریم نے دوسری طرف رخ کر لیا، پھر انداز صاف تھا کہ وہ اس سے بات نہ کی جائے۔ پلیز میں تھکی ہوئی ہوں، آپ سب جائیں یہاں سے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو نگی اور اشنا نے چچی کو دیکھا، انہوں نے سر ہلا کے اشارے سے تسلی دی تو وہ سمجھ کہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں۔